سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا كفيناك المستهزئين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کو اپنے حال پہ رہنے دیجیے۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، قیمتی تقریریں بھی ہو گئیں اور قیمتی وقت بھی نکل گیا۔ اب جو کچھ وقت بچا ہے وہ تقریر کا نہیں ہے، بلکہ وہ مراقبے کا وقت ہے۔ اب تھوڑا سا مراقبہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے آپ سنتے آئے کہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کے لیے پیدا کی اور انہی کے نور سے پیدا کی اور انہی کے لیے پیدا کی۔ اب اس عقیدے کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے اسماعیل دہلوی کو استعمال کیا، پھر اس کے بعد بھی کتنے لوگوں کو خریدا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ باسنی ناگور شریف راجستھان کا ایک قصبہ ہے باسنی، وہاں حاجی اسماعیل صاحب تھے۔ ان کو برٹش گورنمنٹ نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ علماء کو کچھ وظیفے دیا کرو۔
جس زمانے میں علماء کرام کی تنخواہیں 5-6-2 روپیہ ماہانہ ہوتی تھی، سمجھ گیا؟ اور اسی میں اتنی برکت تھی جتنی آج کے روپے میں بے برکتی ہے۔ ہاں، اور سب کا کام چلتا تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس 4-5 روپے مہینے کی تنخواہ کے مقابلے میں انگریز کسی کو 600-500 روپے نذرانہ پیش کر رہا ہے تو کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، کوئی کام۔ بظاہر آپ تو ان کا نہیں کر رہے، نہ ان کے لیے لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ان کے لیے یہ کچھ شاعری کر کر کے خوب ان کی دم کھڑی کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہی کام تھا کہ مسلمانوں کے اس عقیدے کو برباد کیا جائے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ثابت کیا جائے۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی ہوش و دانائی کی ابتدا سے لے کر اور آخری بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے تک ان کی قوتوں کو توڑا، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شان ہے اس کی طرف خلق خدا کو موڑا۔ یہ آپ کی شان تھی، اسی لیے تو فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول عجب تمام امم غلام کرم، وجود و عدم جہاں میں ہوئے جہاں میں آیا تمہارے لیے، وجود و عدم، وجود و عدم، ثبوت و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو حق گوئی کا پورا ذوق شوق ایمان تقوی طہارت پے کر عشق رسول کا اگر دیکھو تو امام احمد رضا رسول پاک کی مکمل نثری و نظمی نعت شریف دیکھو تو وہ امام احمد رضا، یہ ہیں میرے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کا ذمہ اعلیٰ حضرت کو عطا کر دیا، اور ذمہ داری ادا کرنے کی پوری توفیق دے دی۔
اور تائید غیبی سے نوازا۔ اب آپ ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت کو گالی دینے والے کم ہیں؟ گالی دینے والے کم ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو بد دعا دینے والے کم ہیں؟ ان کے خلاف بولنے والے کم ہیں؟ ان کے تو کیا، ان کو جو مانتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ رضا خانی ہے نا، قبر پجوا ہے نا، یہی سب اس طرح کی یہ گالیاں اور طعنے سنائے جاتے ہیں۔ مگر سوچو، جس نے اپنی زندگی عظمت مصطفیٰ کا پرچم لہرانے کے لیے وقف کر دی اور وہی مقصد زندگی انہوں نے اپنا بنا لیا، تو اللہ نے اس کو عظمت دی۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ نے، اب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رسول پاک کی عظمت کی شان یہ ہے کہ جس شخص نے ان کی عظمت بیان کی وہ قابل عظمت ہو گیا۔ ذرا سوچو، اسی چیز کا اظہار سیدنا حسان ابن ثابت ان الفاظ میں کرتے ہیں: ما مدحت محمدا بمقالتی، ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں اپنے اشعار اور اپنے نعتیہ کلام سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنی شاعری اور اپنے کلام کو قابل تعریف بنانے کے لیے ان کا ذکر چھیڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی بلند کہ جو شعر نکل جائے وہ قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ یہ عالم ہے کہ جس وقت کو آدمی نے ذکر مصطفیٰ میں خرچ کیا وہ قابل تعظیم وقت، اور جس جگہ کیا اس جگہ کو قابل تعظیم مانا۔ آپ ذرا سوچو، اس جگہ سے کتنے، اس جگہ پر کیا کیا کام نہیں ہوتا ہے؟ یہاں سے سرف بھی بجتا ہے، یہاں سے اور فلمی گانے بھی ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے سب، مگر یہ زمین اس وقت قابل تعریف ہے کہ آپ یہاں پر ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گیا؟ اللہ تعالی نے ان کی عظمت کا اظہار یوں فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ، ان اللہ وملائکتہ
میں نے غالباً رسول پڑھ دیا تھا. ہاں تو یہ میری غلطی تھی. سمجھ گئے؟ جو قرآن شریف ہے اس میں ملائکۃ ہو جانا. بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، جب جمع مکسر مضاف ہو جائے تو استغراق کا فائدہ دے. ملائکہ ملک کی جمع، اور یہ ملائکتہ اللہ کی طرف مضاف، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تمام فرشتے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ جانے، مگر ایک حدیث سے ایک قسم کے فرشتوں کا اندازہ آپ کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک سلام اور درود بھیجتے ہیں، اور 70,000 شام سے صبح تک. سمجھ گئے؟ اور جو ایک صبح کو آ جاتا، صبح قیامت تک اس کو آنے کی اجازت نہیں. جو ایک شام کو آ جاتا ہے، شام دنیا تک اس کو آنے کی اجازت نہیں. تو کتنے فرشتے ہوئے؟ 1,40,000 فرشتے ہر 24 گھنٹے میں آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، پھر جو ایک مرتبہ آ گیا اب اس کو آنا رہے. اس کو وہ تاج پہنا دیا گیا کہ اب اس کو کسی دوسرے تاج کی ضرورت ہے. یہ اتنے فرشتے. اب آپ جوڑو میرے آقا سرور کائنات کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے فرشتے ہیں صرف ایک قسم کے. ہر آدمی چاہے وہ مسلم ہو کہ کافر، مرد ہو کہ عورت، بچہ ہو کہ جوان، سب کے ساتھ کرامن کاتبین رہتے ہیں، حفظہ رہتے ہیں، اور ان کی روزی کا انتظام کرنے والے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب ایک ایک آدمی پر خدا جانے کتنے فرشتے مقرر ہیں. تو دنیا کی آبادی جتنی ہے اس کے کم سے کم 10 گنا فرشتے تو آدمیوں کی خدمت پر لگے، ان کی کارگزاری پر لگے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فرشتے اور یہ تمام فرشتے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں. ذکر رسول کرنے والوں سے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، ہر جگہ انہی کا ذکر ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. رسول پاک کے لیے کتنے فرشتے پیدا ہوئے. یہ دیکھو ہم لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے یہ کہ رسول پاک کی غلامی کا توق
گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اس توق کی حفاظت امام احمد رضا نے کی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدونا نہیں ہے، لیعبدونی۔ ہاں، تو میری عبادت کے لیے لوگ پیدا ہوئے ہیں، صرف انسان نہیں، سارے جنات، چاہے وہ شیطان ہو یا خصلت ملکوتی رکھتے ہوں، جو بھی ہوں، سب جو پیدا ہوئے کس کے لیے؟ کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی عبادت ہے کیا؟ یہ مجھے بتاؤ، اللہ کی عبادت ہے کیا؟ ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت الہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسی ہی نماز پڑھو۔ تو نماز سب سے بڑی عبادت، اور وہ ادائے مصطفیٰ۔ روزہ ادائے مصطفیٰ، حج کیسے کرو؟ ادائے مصطفیٰ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث چند جگہوں پر ہے، کم سے کم کتاب المغازی میں دیکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے غزوے کے لیے، حدیبیہ والے سال عمرے کے لیے نکلے تھے۔ احرام باندھا تھا، ذی قعدہ سن 6 میں احرام باندھا عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ میں لشکر کفار قریش جمع ہو گیا، ہم آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، آگے بڑھے ابھی جنگ ہوگی۔ رسول پاک جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، سمجھ گئے؟ رک گئے، حکم دیا یہیں پر تم لوگ خیمے نصب کر دو۔ رک گئے لوگ، اور پھر اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا، جو کچھ صلح صفائی ہوئی وغیرہ۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ رسول پاک آئندہ سال آئیں، اس سال واپس جائیں، اور یہ آئندہ سال ہم لوگ مکے میں کعبے کے قریب کا ایریا 3 دن کے لیے خالی کرنے گے، اور وہ لوگ یہاں پر عمرہ کرنے 3 دن رہیں، اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لائیں سوائے اس ایک تلوار کے جو آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے حفاظت کے لیے، وہ بھی نیام کے اندر ہو، کھلی ننگی تلوار نہ لائیں۔ سمجھ میں آیا؟ سرکار نے سب منظور کر لیا۔ آئندہ سال آئے، اب حدیث سناتا، آئندہ سال آئے تو قعان میزاب رحمت کے
سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر یہ لوگ تماشا طواف کا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مکے کے سرداروں نے کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یثرب کے بخار نے ان کی ہڈیاں چوس لی ہیں، ان کے پاس طاقت وقت نہیں ہے، بہت کمزور لوگ ہیں، تم جوانوں کو کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات رسول پاک کے گوش مبارک میں آ گئی۔ فرمایا لوگوں اب تمہیں طواف کرنا ہے، طواف شروع کرو رمل سے، اور اس میں اتباع رکھو۔ اتباع کا مطلب یہ چادر ایسے مت اوڑھو، بلکہ احرام کی چادر دائم بغل سے یوں نکال کے ادھر ڈالو، یہ پورا کھلا رکھو تاکہ تمہاری شان ظاہر ہوتی جائے، اور طواف کرو 3 چکر طواف، اور کہا کہ ان کو اپنی طاقت دکھاؤ، یہ فرمایا، اور یوں یوں کر کے لوگوں نے 3 چکر رمل لگایا تھا کہ وہ لوگ گھبرا گئے۔ مشرکین مکہ جوانوں سے کہنے لگے چلو 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 جاؤ، یہاں آپ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد رسول پاک نے بالکل عام رفتار کا طواف کیا، 3 چکر رمل اور 4 چکر عام طواف مچی والا، یہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول پاک نے ہم لوگوں کو حکم دیا تھا قوت کا مظاہرہ مشرکین کے سامنے کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو یہ کس کام کے لیے تھا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ طواف تھا اللہ کی عبادت کے لیے، مگر رمل رسول پاک کی ایک خواہش تھی کہ مشرکین پر اپنا روب ڈالیں، تو رمل کرو۔ یہ اب کون سا مشرک جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت کتنا کسبل ہے ان مسلمانوں میں؟ کوئی جاتا ہے وہاں؟ مگر ہر نئے احرام پر ایک مرتبہ یہ 3 چکر کا کیا کرنا پڑے گا؟ رمل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ہم سے یہ کرایا، کیوں؟ لِيُرِيَ مشرکین، تاکہ مشرکین کو ہماری قوت دکھائے۔ لیکن اب قیامت تک یہ رمل سنت رسول کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ رسول پاک نے ایک مصلحت سے وہ کیا تھا، اب اس مصلحت کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا۔ ہر جگہ علت حکم دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، علت حکم تو یہ تھی کہ مظاہرہ کریں قوت کا، مگر اب علت حکم سنت رسول ہے، وہ قوت کا مظاہرہ نہیں۔ تو آدمی کا حج عمرہ کی مقید ہے نبی کی اداؤں سے۔ روزہ رکھو
نبی کی آداب اتارو، جتنی عبادت کرو، جتنے احکام اللہ کے احکام پر عمل کرو، وہی احکام ملیں گے جو نبی پاک کے طور طریقے کے اندر آتے ہیں، اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی کی عظمت وہ ہے، ان کی عظمت کی شان وہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کی شان کا اظہار نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اب اس سلسلے میں حدیث وغیرہ سنانے کا وقت میرے پاس نہیں رہا، ورنہ میں 8-10 حدیث تو سنائی دیتا کم سے کم، مگر اتنا آپ سمجھ گئے یہ کافی ہے۔ اب کمالات اللہ نے عظمت والے رسول پاک کو کیسے دیے؟ ہم لوگوں کو گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، 2 روز 3 روز غسل نہ کریں تو قریب کوئی آنے کو تیار نہیں، اور اسی میں کبھی کبھی ہم نے مشاہدہ کیا کہ لوگ ہم سے معانقے کے لیے لپٹ جاتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے اس وقت، ایک عجیب نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں یہ ہو، مگر رسول پاک کی شان کیا ہو، سبحان اللہ، آپ کا پسینہ مبارک مسلم شریف کی حدیث، سیدنا انس بن مالک فرماتے میری ماں ام سلیم نے دوپہر کے کھانے کی دعوت رسول پاک کو دی، آپ تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا چٹائی بچھاؤ نماز پڑھیں گے، سمجھ گیا؟ تو چٹائی بچھ گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے زیادہ دن چٹائی یوں ہی موڑ توڑ کے رکھی ہوئی تھی تو اس پہ پھپھوند لگ گئی تھی، میل کچیل بھی، تو میں نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے خوب اچھی طرح پوچھا، اور اس پر آگے رسول پاک کھڑے ہو گئے، میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی بچہ یتیم یہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ہمارے پیچھے میری ماں ام سلیم کھڑی ہوئی۔ یہ ہو گیا، نماز ہوئی، نماز کے بعد سرکار لیٹ گئے، نیند آ گئی، گرمی کا دن تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جسم پاک سے پسینہ ٹپکنے لگا تو میری ماں ام سلیم ایک شیشی اور روئی کا پھایا لے کر قریب آئیں اور اسی میں پسینہ جذب کر کے یہ اسی شیشی میں جمع کرتی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جمع کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرماتے ہیں ماذا تفعلین یا ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو ام سلیم؟ کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں جمع کر رہی ہوں، نجعلہ فی طیبنا، ہم اپنے عطر میں اس کو ملائیں گے، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، سارے عطر سے زیادہ یہ خوشبودار ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ایک حدیث اشارے کنایے والی سنیے، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں اور وہ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، تو اب ذرا دیکھیے
مسلم شریف میں یہ حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے اٹھے اور مسجد کے باہر نکل گئے، کچھ بتایا نہیں اور اٹھ کر چلے گئے، تو دیر ہو گئی واپسی میں، تو ہم لوگ گھبرائے کہ کہیں کوئی یہودی کا لفظ نہیں ہے اس میں، مگر دوننا ہے، دوننا ہمارے اغیار لوگ حضور کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اور وہ اغیار کون تھے؟ یہود تھے، مدینے کے یہود، تو یہودی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو کہتے ہیں صحابہ گھبرا گئے، سب سے پہلے گھبرا کر میں حضور کی تلاش کے لیے نکلا، سمجھے؟ اب آپ کے محلے کا کوئی بچہ نہ مل رہا ہو تو اس کو تلاش کرنے کے لیے سب گھر والے ایک ہی طرف جاتے، کدھر جاتے؟ کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر، ہاں؟ تو ایسے ہی حضور کو تلاش کرنا چاہیے تھا، مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ میرے پیچھے پیچھے بھاگے آئے، میں ایک باغ کے قریب پہنچا، دیکھا اس کی دیوار گھیری ہوئی ہے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، جو دروازہ ہے مقفل ہے، کیسے اندر جائیں؟ تو میں فدرت حولہ، اس کے ارد گرد میں نے چکر لگایا، وجدت جدولا، میں نے ایک وہ دیوار میں ایک نہر کا پانی جانے کا راستہ دیکھا، فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، جس طرح سے لومڑی سمٹ جاتی ہے کسی سوراخ میں جانے کو، میں بھی ویسے ہی سمٹ کر اس میں سے اندر گھسا، تو اب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ کیوں ضد لگائے ہیں کہ اندر جا کر تلاش کرنا پڑے گا؟ کیوں یہاں تک کہ جو کام رسول پاک تو نہیں کرتے کیا کہ حضور وہ نالی میں سے گھس کر اندر جائیں؟ ایسا نہیں، مگر ابو ہریرہ نے وہ کام بھی کیا، گئے اندر، تو رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ یہاں کیسے آئے؟ ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ آپ اٹھے اور ہم لوگوں کے بیچ میں سے چلے گئے، اب دیر ہو گئی واپس نہ آئے تو ہم لوگ گھبرا گئے، اور سب سے پہلے گھبرا کر میں اٹھا اور سارے صحابہ ہؤلاء الناس ورائی، یہ صحابہ سب کے سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ پیچھے کیوں سب ایک طرف جا رہے ہیں؟ حضور کو تلاش کرنا ہے تو مختلف جہتوں میں جاؤ، ایک ہی طرف سب لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک جس راستے سے گزرتے تھے خوشبو
پھول سے معطر ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سمجھ گیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں ہے، اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ سمجھ گیا؟ ہاں، یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک کو کیسا کیا بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بزار وغیرہ نے روایت کی کہ ایک مرتبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک برتن رکھتے تھے کہ پیشاب شریف کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کر لیں۔ سمجھ میں آیا؟ ام ایمن حضور کی ایک خادمہ تھی، وہ صفائی کرتی تھی، تو وہ دیکھا کہ حضور کے تخت کے قریب کوئی چیز رکھی ہے اور اس میں کچھ مہک سی ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے پی لیا۔ سرکار تشریف لائے تو فرمایا اس برتن میں جو کچھ تھا وہ کیا کیا؟ ان کا کہ پی لیا میں نے۔ کہ تجھے اب زندگی بھر پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہو۔ یہاں تک تو یہ حدیث ہوئی۔ اور اشعۃ اللمعات میں حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے لا کر پورے ہندوستان میں حدیث کا غلغلہ بلند کیا۔ ہاں، حدیث داری کہاں، کون، کس کے پاس تھی؟ یہ شیخ محقق، وہ لکھتے ہیں اشعۃ اللمعات میں، یہ جس عورت نے پانی پیا روایت ہے کہ اس کی نسل میں 10 نسل تک ان کے پسینے سے خوشبو نکلتی تھی، اور وہ جو کپڑے پہن لیتے وہ خوشبودار ہو جاتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے نبی پاک کو ہر معاملے میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہر آدمی کے سر پر مونچھ داڑھی پر بال اگتے ہیں، مگر رسول پاک کے منہ مبارک کی شان کیا ہے؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بوتل میں رسول پاک کے چند منہ مبارک رکھ لیے، اور جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو بھاگا میرے یہاں آتا، میں اس بوتل میں پانی ڈال کر ہلاتی اور وہی پانی نکال کر مریض کو پلا دیتی، شفا پا جاتا۔ آپ کے بال میں یہ خصوصیت ہے؟ کوئی وہابی مولوی کم سے کم ایک سنت تو یہ استعمال کرے، دیکھے کوئی پینے کو تیار ہے کہ نہیں۔ کوئی وہابڑا پینے کو تیار نہیں ملے گا۔ اب چلیے، اس طرح یہ تو یہ ہوا۔
سرکار نے خود اپنا منہ مبارک تقسیم فرمایا. جابر بن عبداللہ کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں، حج کے موقع کی. حضرت سیدنا امام محمد ابن علی، یعنی جن کو ہم امام باقر کہتے ہیں، امام باقر نے روایت کیا. اس طرح پر امام باقر کہتے ہیں کہ میں جابر کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا، آنکھ سے وہ معذور ہو چکے تھے بہت. مدینے میں وفات پانے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی آپ ہیں، اس لیے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. تو میں ان کے پاس گیا کہ حضرت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے؟ کہ ہاں تھا. تو کہ میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ آپ بتائیں کچھ مجھے. تم کون ہو؟ کہ میں محمد ابن علی ابن حسین، امام حسین کا پوتا، امام باقر. تو انہوں نے کہا قریب آؤ. قریب گیا تو انہوں نے میرے پورے چہرے پر دیر تک ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد وہ عجیب انداز میں کہتے ہیں، تمہارا چہرہ رسول پاک کے روئے مبارک سے بہت مشابہ. سبحان اللہ، کیا شان ہے پہچاننے کی کہ ٹٹول کر کے پہچان رہے. ہاں، یہ تو ہمت کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ سرکار کو ٹٹولیں. ہاں، مگر دیکھو کس طرح سے نقشہ دل میں بیٹھایا ہوا تھا. اب حدیث سنائی تو اس میں یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام کھولا تو ایک طرف دائیں طرف کے بال مبارک جو الگ ہوئے، فرمایا یہ ام سلیم کو دے دو، اور ادھر بائیں طرف کا کہ بال جب مونڈ کر اتارے گئے، فرمایا یہ تمام حاجیوں میں تقسیم کرو. اب آپ بتاؤ کہ یہ سرکار نے جو تبرک تقسیم کیا ہے، کوئی حاجی ایسا تبرک لے آتا ہے؟ مدینے کی کھجور لے آئے، آب زمزم لے آئے، بہت بڑا تبرک. مگر خدا کی قسم رسول پاک نے جو تبرک تقسیم فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کو یہ علم ہے کہ میں اس سال کے بعد کبھی حج میں نہیں آؤں گا. اس کے 3 مہینے پر تو میرے آقا کی وفات شریف ہوئی ہے. تو حضور نے یہ تبرک تقسیم کیا. جب میری یاد آئے تو میرا منہ مبارک ساتھ رہے. اور خالد ابن ولید کا وہ واقعہ تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. ان کی ٹوپی میں منہ مبارک تھا، گر گئی تھی. ہاں، وہ سنا ہی ہوگا. مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں، وہ منہ مبارک عہد صحابہ سے لے کر اب تک دنیا میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے.
اور یہ مشاہدہ ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے دنیا میں کوئی کہ بال سر سے الگ ہو جائے اور وہ بڑھے؟ ہے کوئی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے رسول پاک کی حیات کی دلیل یہ پیش کر دی ہے، اور میرے آقا نے وہ مبارک تقسیم کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرے آقا وہ ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اب وہ مبارک بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کاٹ کاٹ کے تقسیم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہوتا رہا۔ دنیا کے کونے کونے میں آقا کائنات کا منہ مبارک، اللہ تعالی نے کیسی کیسی عظمتیں میرے آقا کو عطا کی۔ اب میں اتنے پر بس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا، 3 بجنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں وارفتہ رکھے، اور عظمت تعظیم رسول جزو ایمان ہے، اگر یہ تعظیم دل سے نکل گئی تو ایمان غائب ہو گیا، اتنا یاد رکھو، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ پہلے کے بھی بہت سے علماء نے یہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو سچا سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کو بھی خوب ترقی دے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو بھی ترقی، استحکام، فروغ، اور اس کے ذریعے سے دین کے اشاعت کا کام لیتا رہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔